دین کے ساتھ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ دین ہم خود سیکھتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کی۔ عقیدہ ہم خود سیکھتے ہیں، یہ چیزیں تو ہم خود سیکھ لیں گے، باقی دنیا کی چیزیں ہم دوسروں سے سیکھتے ہیں۔ سائیکل پنچر ہو جائے تو اس کو میکینک کے پاس لے جاتے ہیں، موٹر سائیکل گاڑی وغیرہ ایک سکرو نہیں لگا سکتے، وہ تو لے جاتے ہیں۔ بیماری ہو گئی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ایک عرب عالم ہے عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان آئے تھے، واپس چلے گئے۔ ایئرپورٹ پہ کسی نے، صحافیوں نے سوالات پوچھے، پاکستان کو کیسے پایا؟ تو کہا کہ بہت زبردست لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، لیکن ایک چیز میں نے وہاں دیکھی، ہر آدمی ڈاکٹر بھی ہے، ہر آدمی مفتی بھی ہے، فتویٰ بھی ہر آدمی دیتا ہے، اور ڈاکٹر ہر آدمی ڈاکٹر ہے۔ میرے تایا کوئی بیماری ہو گئی تھی، اس نے یہ دوا کھا لی تھی، تم بھی کھا لو ٹھیک ہو جاؤ گے، اصرار بھی کرتا ہے اس پہ، کھلاتا ہے مریض کو۔ تو ہر آدمی ڈاکٹر بھی ہے، ہر آدمی مفتی بھی ہے۔ کسی مفتی سے آپ مسئلہ پوچھے، دوسرا آدمی کھڑا ہے وہ بتا دے، شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں ہم سمجھتے ہیں ہم خود کفیل ہے، اس میں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز تو ہم خود ہی سیکھ لیں گے، اور عقیدہ تو ہم خود ہی سیکھ لیں گے، ہم جو سمجھتے ہیں نا وہ بہتر ہے، بس ہمیں کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی دنیا کی چیزیں آپ خود نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ گاڑی سیکھنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ کوئی ڈرائیور ہو پختہ مشق جو آپ کو سکھائے، مشین چلانے کے لیے آپ کو استاد کی ضرورت ہے، تو پھر یہ دین سمجھنے کے لیے، اس باریک عقائد کو سمجھنے کے لیے، نماز سیکھنے کے لیے، تلفظ سیکھنے کے لیے آپ کو استاد کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ تو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ہم اپنی رائے پہ اتنا انحصار کریں، اتنا اعتماد کریں کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ثلاث مہلکات، تین چیزیں ایسی ہیں جو تباہ کن ہیں۔ نمبر ایک، شح مطاع، وہ بخل، وہ حرص جس کی پیروی کی جائے، انسان کا بخل جس طرح بھی انسان کو کھینچتا ہے، انسان کھینچتا ہے اس کے پیچھے۔ نمبر دو، ہوا متبع، خواہش جس کی پیروی کی جائے، جس کا انسان تابعدار ہو جائے، خواہش جو چاہے انسان وہی کرتا ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے اپنے اوپر، اپنے نفس کے اوپر ہو۔ اور نمبر تین، وہ اعجاب المرء بنفسہ، انسان کی خودرائی، اپنے رائے کے اوپر اعتماد کرنا، بس میں جو سمجھتا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ آج کل ہم اس بیماری میں مبتلا ہیں، ہر آدمی تقریباً یہ کہتا ہے کہ میں جو سمجھتا ہوں۔ احادیث کی روشنی میں یہ بات ذہن میں رکھی کہ یہ چیز قیامت کے علامات میں سے ہے، ہر آدمی یہ سمجھے گا کہ میری رائے بس بہتر ہے۔ آج جو اختلافات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، اسی وجہ سے تو ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میری رائے مانی جائے، اور میں جو سمجھتا ہوں بس وہ درست ہے، آپ کی رائے غلط، میری رائے صحیح۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب لوگوں کو دیکھو کہ لوگ جو ہے نا اپنے اپنے رائے پہ بھروسہ کرنے لگے ہیں، حالانکہ معاشرے میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کسی کی رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے، کسی کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میری رائے صحیح ہے، تو پھر کہتے ہیں لوگوں سے خود ہی علیحدہ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر لوگوں سے خیر کی توقع مت رکھو، بھلائی کی توقع مت رکھو، یہ پھر بربادی کا زمانہ ہے، تباہی کا زمانہ ہے، قیامت کی آمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔